سینے سے لگانے کی طبیعت رکھتے ہیں، اس لیے دھوکے ہوتے ہیں۔ خارجی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، نظام کی مخالفت میں اترتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظریں تو 50 سال سے دیکھ رہی ہے، نیست و نابود ہو آتے ہیں۔ کئی لوگ جامعہ نظامیہ کے مقابل کئی ادارے کھولنے کی کوشش کیے، کھولے بھی، نہ کچھ کر سکے، نہ پنپ سکے، نہ ترقی کر سکے، مٹ گئے۔ اب بولنے بیٹھے تو بہت نام ہیں، ہماری چھبی میں، ہمارے طرز میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے عقائد کا نظریہ لے کر اور ہماری باتیں کر کر ہمارے قریب ہو کے چاشنی لگا کے ہم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے، حائل دکن کو پھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مگر یہاں پہ فٹ بیٹھتا اس لیے پڑھ دیا کہ یہی معاملہ بانی جامعہ نظامیہ کا فیضان جو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سے جاری ہے، کہ بانی جامعہ نظامیہ نے پوری کوشش یہی کی امت مسلمہ کے درمیان کہ سرکار مدینہ کی الفت، محبت، ادب، احترام قائم رہے، اہل بیت اطہار سے محبت قائم و استوار رہے، صحابہ کا ادب رہے، اولیاء سے اللہ سے الفت رہے۔ دیکھیے اب یہی کچھ ملتا۔ مخارج اسلام جب آپ پڑھیں گے، معجزات پہ ایک طرف گفتگو، بہرسیر گفتگو معجزات نبی پہ، پھر اولیاء اللہ کیا ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی تعریف، یہ بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے، مشرب کیا ہے، مکتب کیا ہے، یہ سارے اساسیات اہل سنت والجماعت کو ایسے کھول کھول کے بانی جامعہ نظامیہ نے تعلیمات کے ذریعے ایسا عام فرما دیا کہ اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ کے شاگرد رشید حضور سیدنا ابو الحسنات محدث دکن علیہ رحمت الرضوان، آپ کے ایک ایسے فرزند ہے کہ آپ کے بھی جو تصانیف ہے بڑی شاہکار، جس کے اندر بانی جامعہ نظامیہ کا فیضان کی جھلک نظر آتی۔ آپ کتاب لکھے زجاجۃ المصابیح، یہ بانی جامعہ کا فیضان ہے۔ پھر آپ قیامت نامہ لکھے، شہادت نامہ لکھے، معراج نامہ لکھے۔ میں ضمناً اس لیے کہ ایسے بہت سارے شاگرد ہیں بانی جامعہ کے، مگر ایک فرزند کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی شہر آفاق شخصیت بن گئی ہے، عبقری شخصیت بن گئی ہے۔ اور آپ کی کتاب زجاجۃ المصابیح عربستان کے مدارس بلکہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو ثانی امام اعظم کہا جاتا ہے، جو حنفی فقہ پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، ان کی بھی کئی ایسی جو آپ نے کتابیں بعض لکھی ہیں اور بعض کتابوں پر آپ نے تشریح فرمائی ہے، وہ بھی اتنی سراہنا ہوتی ہے عربستان میں کیا بتاؤں۔ جب آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا، اسلامیہ یونیورسٹی میں، قباء یونیورسٹی میں، ازہر یونیورسٹی میں آپ جب جائیں گے تو جامعہ نظامیہ کیا ہے معلوم ہوگا۔ یہاں رہ کے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں مختلف مکتب فکر کے درمیان خطرناک سے خطرناک اختلافات پائے جاتے ہیں، بلکہ آپ حیدرآباد دکن چھوڑ کے نکل جائیں تو آپ دیکھیں کہ مساجد دھوئے جاتے ہیں ایک دوسرے کے داخل ہونے پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بانی جامعہ نظامیہ کے تعلیمات، آپ کا فیضان، آپ کے فرزندان جامعہ کی یہ خدمت جو بانی جامعہ کے فیضان سے روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے کہ اہل دکن حیدرآباد اس سے محفوظ ہے، کہ مساجد میں کہیں پر بھی ایسا کوئی اختلاف نمایاں نظر نہیں آتا جو ادرس اسٹیٹس کے اندر نظر آتا ہے۔ اعتدال کی جو فکر بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت الرضوان نے دی ہے کہ بہت سارے لوگ بعض مسائل میں غلو کرتے ہیں، تو بس دو جملوں میں بانی جامعہ نظامیہ مخارج اسلام میں فکر دیے، نہ غالی بنو نہ باغی بنو۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ حالیہ بہت بڑا فتنہ حیدرآباد میں بازو کے ملک سے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حیدرآباد دکن کی فضا خراب ہو رہی تھی، تو بعض چلغوزوں نے، چلغوز اس لیے بول رہا ہوں، اچک اچک کے بول رہے تھے،
موافق نہیں ہے، موافق دکھتے جب موقع آیا تو، مگر بڑے مخالفین میں سے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اندر دل میں قدرت منافقت بھری ہوئی ہے۔ کیا بول رہے تھے؟ یہ کیا ہے بھئی، یہ علماء مشائخین کا یہ کیا تو بھی ہے، وسٹس کا کیا کچھ نامہ، ایسے بہرحال میچ کی طرح نامہ دے رہے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہوا تھا جو بنایا گیا تھا۔ یہ بازو ملک، پڑوسی ملک میں چلنے والے حالات یہاں پہ اس کی چھبی پڑی، کیونکہ لوگ سراہ نہ کریں، وہ جماعت یہ جماعت آئی وہاں سے، چلو فیض لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ارے جب بانی جامعہ کا فیضان تمہارے سامنے ہے، کسی کے فیض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ بانی جامعہ کے تعلیمات ہی کام آئے کہ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے صاف دو ٹوک انداز سے آپ نے بتا دیا کہ بھئی فلاں بزرگ صحابی ہے، ان کی صحابیت کو ماننا پڑے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بس اجتہادی خطا ہے، اور حق مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہے، الفت محبت آپ کا احترام واجب ہے۔ تو یہ بس واضح بات ہو گئی، نہ غالی بنو نہ باغی بنو۔ غلو کر کے کسی کو اوپر لے آ کے چڑھا دیں گے وہ بھی غلط ہے، اور بغاوت کر دیں گے کس چیز سے، کسی کو عام آدمی کی طرح گنیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہم کو ملا ہے کسی اور سے نہیں ملا، بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہے، اور اسی سے پھر شہر میں امن آ گیا۔ یہی تعلیمات ہے جو امن و امان ہے۔ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان جہاں ایک شریعت کے محافظ اور شعار اسلام کی تحفظات دین کے لیے کام کر رہے تھے، وہیں پہ آپ ایک روحانی رہنما بھی رہے، آپ مشرب کا بھی کام کیے، آپ کے مخصوص مریدین رہے، اور آپ کے تعلیمات فتوحات مکیہ، یہ جو پوری روحانیت کے اوپر کتاب ہے، ایسی تعلیم آپ دیتے کہ اللہ اکبر۔ رات میں تعلیم ہوتی تھی، یہ خاص کر سب دن میں معاملات کرتے، مگر یہ کیونکہ روحانیت کا معاملہ رات کا ہی رہتا، تتجافی الجنوب عن المضاجع کا معاملہ بانی جامعہ کے خانقاہ میں نظر آتا کہ بستر کو چھوڑ کر بے چینی سے اللہ کی بارگاہ میں آنا، اللہ کی الفت اور اللہ کی معرفت کے لیے بیٹھ جانا۔ یہ بانی جامعہ کے مکتب اور بانی جامعہ کے درس اور آپ کی خانقاہ میں یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو بانی جامعہ روحانی اعتبار سے بھی تحفظ دیے امت مسلمہ کو، شریعت کے حساب سے بھی تحفظ دیے، اور عملی طور پہ بھی آپ نے کئی امور زندگانی کی تطہیر فرمائی۔ تو بانی جامعہ کے تعلیمات ایسے ہیں کہ جب دیکھنے کے بعد دنیا خال یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ وقت کے مجدد ہیں۔ آپ کے ماننے والوں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ ایک ایسی سادگی تعلیم ہے کہ بڑے سے بڑی شخصیت بانی جامعہ کے مکتب میں ہوتی ہے، مگر کبھی ان کے لیے جیسا دوسرے مقامات پہ لوگ چڑھا کے القابات لگا کے جس انداز سے بولتے ہیں، ہمارے پاس وہ چلن نہیں رہا، وہ طریقہ آج بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب لوگ بولتے ہیں کہ ہم سنے ہیں پہلے مجدد الف ثانی، دوسرے جامعہ کے بانی۔ ہم سن کے حیران ہو گئے کہ ہم ایسے طریقے سے ہم گفتگو نہیں کرتے، مگر اس سے خوشی ملتی، ایک سرور ملا ہم کو سن کر۔ دوسرے مقامات پہ ہم سنیں، یہاں تو ہم ایسا، اگر ایسی شخصیت کسی اور جگہ ہوتی تو پھر کیا چرچے ہوتے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نور اللہ مرقدہ نے بانی جامعہ کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک رسالے میں ایک خط میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا مقام جو بارگاہ نبوت میں ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کچھ کتاب کے سلسلے میں خط و کتابت ہوئی تھی، حضرت فصیح ملت علیہ رحمہ جو تاریخ جامعہ لکھے اس میں اس کو رقم دراز ہی کیے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان ایک ایسی آفاقی شخصیت رہی ہے کہ جس کے تعلیمات نہ صرف اہل حیدرآباد دکن کے لیے جو ہے نہ رہے، بلکہ پورے ہندوستان میں اس کا فیضان عام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو یہ چند کلمات امت مسلمہ کے لیے گوش گزار کرنے کے لیے بذریعہ انوار اسلام نیٹ ورک
تحریک اصلاح اعمال کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا اللہ قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں باقیات و صالحات بنائے، ہماری آل اولاد میں اس کا فیضان جاری و ساری فرمائے، ہمیں عزت و اسلام کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔